السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی بھی دبا دیں تاکہ ہر اپلوڈ کی نوٹیفیکیشن اور اطلاع آپ تک پہنچتی رہے۔ ساتھ ہی ساتھ اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں۔ آپ کے سامنے اب حضرت مولانا مفتی محمد قمر صاحب اصول الشاشی کا درس دیں گے، آپ حضرات اس کو بغور سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومثال العلة المعلومة بالإجماع فيما قلنا صغر علة لولاية الأب في حق الصغير فيثبت الحكم في حق الصغيرة لوجود العلة۔ یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ اس معنی کی مثال پیش فرماتے ہیں کہ جس معنی کا علت ہونا اجماع کے ذریعے سے معلوم ہو، جس معنی کا علت ہونا اجماع سے معلوم ہو، جس معنی کا علت ہونا اجماع سے معلوم ہو۔ تو علماء کرام کا تمام کا اتفاق ہے اس بات پر کہ نابالغ بچے میں جو باپ کو ولایت حاصل ہوتی ہے، اس ولایت کی علت کیا ہے؟ صغر۔ امام اعظم ہو یا امام شافعی ہو یا دیگر امام ہو، تمام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ نابالغ بچے میں یا نابالغ بچے کی کفالت میں کس کو حق ہے؟ باپ کی ولایت، یا باپ کو ولایت حاصل ہے نابالغ بچے میں، باپ کو نابالغ لڑکے میں باپ کو ولایت حاصل ہے۔ اس ولایت حاصل ہونے کی علت کیا ہے؟ صغر۔ اس پر تمام علماء کرام، تمام ائمہ کرام کیا متفق ہیں کہ نابالغ لڑکے میں باپ کو جو ولایت حاصل ہے اس ولایت کی علت کیا ہے؟ صغر ہے۔ تو پتہ چلا ہمیں صغر کا علت ہونا یہ کس کے ذریعے سے معلوم ہوا؟ اجماع کے ذریعے سے۔ صغر کا علت ہونا اجماع کے ذریعے سے معلوم چلا۔ اسی علت کی بنیاد پر حکم کو قیاس کر لیا گیا بچی کی جانب کہ جس طریقے سے نابالغ لڑکے میں باپ کی ولایت کی علت کیا ہے؟ صغر ہے، اسی طریقے سے فرماتے ہیں نابالغ بچی میں باپ کی ولایت کی علت بھی کیا ہے؟ صغر ہے۔ باپ کی ولایت کی علت صغر ہے، اس لیے کہ صغر جس طریقے سے لڑکے میں پایا جاتا ہے، بچپنا جس طریقے سے لڑکے میں پایا جاتا ہے، اسی طریقے سے نابالغ لڑکی میں بھی تو بچپنا پایا جاتا ہے، سمجھے؟ تو بچپنا پائے جانے میں دونوں میں شرکت ہوئی یا نہیں ہوئی؟ لہذا بچپن والی علت پائے جانے کی وجہ سے اب حکم ہم صغیرہ میں بھی لگا دیں گے کہ صغیرہ میں بھی جو ولایت حاصل ہے اس کی علت صغر ہے۔ ومثال العلت المعلومتی، اس معنی کی مثال کہ جس کا علت ہونا اجماع کے ذریعے سے معلوم ہو، فیما وہ ہے جو ہم نے کہا الصغر علت لولایت الابی، کہ صغر یہ علت ہے باپ کی ولایت کے لیے، فی حق الصغیر، کس میں؟ لڑکے کے حق میں۔ فیثبت الحکم فی حق الصغیرتی، تو جناب والا اب حکم ثابت ہوگا صغیرہ یعنی بچی کے حق میں بھی، لوجود العلت، اس علت کے پائے جانے کی وجہ سے۔ والبلوغ عن عقل علت لزوال ولایت الاب فی حق الغلام فیتعدى الحکم الى الجاریۃ بهذه العلت۔ فرماتے ہیں جناب والا جس طریقے سے باپ کی ولایت کی علت صغر ہے اس میں نابالغ لڑکے میں، اسی طریقے سے ولایت کے زائل ہونے کی علت کیا ہے؟ کبر ہے۔ ولایت کے زائل ہونے کی علت کیا ہے؟ یعنی کہ بالغ ہونا ہے۔ صغر کے مقابلے یہاں کیا لاؤ؟ بالغ ہونا۔ تو جس طریقے سے صغر علت ہے باپ کی ولایت کے لیے کس میں؟ بچے میں، اسی طریقے سے باپ کی ولایت کے زائل ہونے کے لیے علت کیا ہے؟ بالغ ہونا ہے بچے کا۔ تو یہ بچے میں بالغ ہونا
یہ علت بن گیا کس کی؟ باپ کی ولایت کے زائل ہونے کی. تو فرماتے ہیں یہی علت تو بچی میں بھی پائی جاتی ہے، یعنی لڑکی میں بھی پائی جاتی ہے. جب لڑکی بالغ ہو جائے تو اب جناب والا لڑکی میں بھی باپ کی ولایت کیا ہوئے گی؟ زائل ہو جائے گی. تو یہ وہ علت ہے کہ جس کا ہمیں علت ہونا اجماع کے ذریعے سے معلوم ہوا. ٹھیک، تو بچے کے حق میں، لڑکے کے حق میں علت ہونا یہ ہمیں اجماع کے ذریعے سے معلوم چلا. اسی علت کے پائے جانے کی وجہ سے لڑکی میں بھی کیا کر دیا؟ حکم کو قیاس کر لیا گیا. والبلوغ عن عقل، اور عقل کے ذریعے سے بالغ ہونا علت، یہ علت ہے لزوال ولایت الابی، باپ کی ولایت کے زائل ہونے کی، فی حق الغلام، لڑکے کے حق میں. فیتعدی الحکم الی الجاریتی، تو جناب والا اب حکم یہ لڑکی کی جانب بھی متعدی ہوگا بحاظر علتی، اسی علت کی وجہ سے. تیسری مثال پیش فرماتے ہیں، فرماتے ہیں وَإِنْفِجَارُ الدَّمِ عِلَّةٌ لِانْتِقَاضِ الطَّهَارَةِ فِي حَقِّ الْمُسْتَحَاضَةِ فَيَتَعَدَّى الْحُكْمُ إِلَى غَيْرِهَا لِوُجُودِ الْعِلَّةِ. فرماتے ہیں مستحاضہ کے حق میں طہارت کے ٹوٹنے کی علت کیا چیز ہے؟ خون کا بہنا. خون کا بہنا یہ مستحاضہ کے حق میں وضو کو توڑ دیتا ہے. خون کا بہنا، تو پتہ چلا مستحاضہ کا وضو جو ٹوٹے گا، اس وضو ٹوٹنے کی علت کیا ہے؟ انفجار دم، خون کا بہنا. کیا؟ خون کا بہنا. لہذا اب ہمارے علماء کرام نے اسی علت کی بنیاد پر ان دیگر مقامات پر کہ جہاں خون کا بہنا پایا جاتا ہے، اگرچہ استحاضہ کی وجہ سے نہیں ہوتا ہے، کسی اور وجہ سے ہوتا ہے، لیکن خون کا تو بہنا پایا گیا. تو جس طریقے سے مستحاضہ کے حق میں خون کا بہنا پائے جانے کی وجہ سے حکم لگا دیتے ہیں ہم وضو کے ٹوٹنے کا، اسی طریقے سے مستحاضہ کے علاوہ میں بھی خون کے بہنے کی صورت میں اب ہم حکم لگا دیں گے وضو کے ٹوٹنے کا. لیکن یہ مستحاضہ کے حق میں جو انفجار دم یہ علت بنا وضو کے ٹوٹنے کی، اس کا علت ہونا ہمیں اجماع کے ذریعے سے معلوم چلا ہے کہ تمام ائمہ کرام کا اس بات پر اجماع ہے کہ انفجار دم، خون کا بہنا، یہ مستحاضہ کے حق میں کیا ہے؟ ناقض وضو ہے. وَإِنْفِجَارُ الدَّمِ عِلَّةٌ لِانْتِقَاضِ الطَّهَارَةِ، اور جناب والا خون کا بہنا یہ علت ہے طہارت کے ٹوٹ جانے کی، فی حق المستحاضة، مستحاضہ کے حق میں. فَيَتَعَدَّى الْحُكْمُ إِلَى غَيْرِهَا، تو اب جناب والا حکم یعنی کہ طہارت کا ٹوٹنا یہ متعدی ہوگا اس کے علاوہ کی جانب بھی، یعنی مستحاضہ کے علاوہ کی جانب بھی، لِوُجُودِ الْعِلَّةِ، علت کے پائے جانے کی وجہ سے. علت کیا ہے؟ خون کا بہنا. تو جہاں جہاں خون کا بہنا پایا جائے گا وہاں وہاں طہارت کے ٹوٹنے کا حکم پایا جائے گا. ثم بعد ذلك نقول القياس على نوعين، احدهما ان يكون الحكم المعدى من نوع الحكم الثابت في الاصل، والثاني ان يكون من جنسه. یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ قیاس شرعی کی تعریف اور اس کا رکن بیان فرمانے کے بعد اب قیاس کے اقسام کو بیان فرماتے ہیں، قیاس کی قسموں کو بیان فرماتے ہیں. فرماتے ہیں قیاس کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2 قسمیں ہیں. قیاس 2 قسموں پر ہے. کچھ سمجھنے سے پہلے آپ یہ سمجھ لیجئے کہ قیاس میں نے آپ کو بتایا تھا 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے مقیس، ایک ہوتا ہے مقیس علیہ. ایک وہ چیز جس کو قیاس کیا جا رہا ہے، ایک وہ چیز ہوتی جس پر قیاس کیا جا رہا ہے. تو مقیس علیہ کے حکم کو ہی تو ہم لے کر کے آتے ہیں مقیس تک. مقیس کیا ہوتا ہے؟ حکم سے خالی ہوتا ہے. اب اسی کے لیے ہم مقیس علیہ میں سے حکم اٹھا لاتے ہیں علت کے مشترک ہونے کی وجہ سے. علت کے تو جناب والا مقیس علیہ سے ہم حکم لے کر کے آتے ہیں کہاں؟ مقیس میں. اب یہ جناب والا جو دونوں کے اندر حکم پائے جا رہے ہیں، ان دونوں حکموں کی یا تو نوعیت ایک ہوگی یا نوعیت ایک نہیں ہوگی تو جنس ایک ہوگی. تو دونوں حکموں کی نوعیت ایک ہوگی، یا پھر جناب والا دونوں حکموں کی نوعیت ایک نہ ہو کر کے جنس کیا ہوگی؟ ایک ہوگی. تو اب ایک قسم بن جاتی ہے جناب والا یہ کہ جہاں پر دونوں حکموں کی
نوعیت کیا ہو؟ ایک ہو. اور ایک قسم بنتی ہے یہ کہ جہاں پر دونوں حکموں کی جنسیت کیا ہو؟ ایک ہو. تو قیاس کی دو قسمیں ہیں. کیا کیا دو قسمیں ہیں؟ ایک اتحاد فی النوع اور دوسری اتحاد فی الجنس. یعنی کہ جو حکم مقیس علیہ میں پایا جا رہا ہے اور وہ حکم جو مقیس میں پایا جا رہا ہے، ان دونوں حکموں کی نوعیت ایک ہو تو اس کو اتحاد فی النوع کہتے ہیں. اور اگر جناب والا جو حکم مقیس علیہ میں پایا جا رہا ہے اور جو حکم مقیس میں پایا جا رہا ہے، اگر ان دونوں حکموں کی جنسیت ایک ہو تو اس کو کہتے ہیں اتحاد فی الجنس. تو قیاس کی دو قسمیں ہوں گی، ایک اتحاد فی النوع اور دوسری اتحاد فی الجنس. ثم بعد ذالک، اتنی گفتگو کرنے کے بعد، نقول، ہم کہتے ہیں، القیاس علی نوعین، قیاس دو قسموں پر ہے. احدہما، ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ ان یکون الحکم المعدی، کہ وہ حکم جو متعدی کیا گیا ہے. تو متعدی کہاں کیا جاتا ہے بھائیوں؟ مقیس میں. کہاں؟ مقیس میں. من نوع الحکم، اس حکم کی نوعیت سے ہوگا. الثابت فی الاصل، جو حکم ثابت ہے اصل میں. اصل سے مراد مقیس علیہ، یعنی کہ جو حکم مقیس علیہ میں پایا جا رہا ہے اور جو حکم مقیس میں پایا جا رہا ہے، اگر جناب والا دونوں کی نوعیت ایک ہو تو اس کو قیاس کی پہلی قسم اتحاد فی النوع کہتے ہیں. والثانی، دوسری قسم یہ ہے کہ ان یکون من جنسہ، کہ دونوں حکموں کی جنس کیا ہو؟ ایک ہو. یا وہ حکم جو مقیس میں پایا جا رہا ہے یہ اسی حکم کی جنس سے ہو جو حکم مقیس علیہ میں پایا جا رہا ہے. مثال الاتحاد فی النوع، یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ اتحاد فی النوع کی مثال پیش فرما رہے ہیں. اتحاد فی النوع کی مثال آپ سمجھیے. فرماتے ہیں کہ صغر، یہ کیا ہے؟ علت ہے. کائے کی؟ نکاح کرانے کی ولایت کا، یا نکاح کرانے کی ولایت کی کیا ہے؟ صغر علت ہے. کس کے حق میں؟ لڑکے کے حق میں. لڑکا اگر نابالغ ہے تب اس کا نکاح کون کرا سکتا ہے؟ ولی کرائے گا اس کا. کیوں کرائے گا؟ اس لیے کہ علت کیا ہے؟ صغر. تو بچے کے نکاح کرانے کی ولایت کی علت کیا ہے؟ صغر. کس کے؟ لڑکے کی. لڑکے کے نکاح کرانے کی ولایت کی علت کیا ہے؟ صغر. تو جناب والا لڑکی یعنی بچی کے نکاح کرانے کی ولایت کی علت بھی کیا ہوگا؟ صغر ہوگا. سمجھ گئے؟ تو اب جناب والا صغر اور صغر یہ دونوں میں علت پائی گئی. علت پائے جانے کی وجہ سے جو حکم لڑکے کے لیے ثابت تھا کہ نابالغ بچے کا نکاح کرانا یا نکاح کی جو ولایت حاصل ہوتی ہے وہ کس وجہ سے ہوتی ہے؟ صغر کی وجہ سے. تو جناب والا ہم نے کہا یہی صغر تو نابالغ بچی میں بھی پایا جاتا ہے، لہذا اس صغر کے پائے جانے کی وجہ سے لڑکی کے بھی نکاح کرانے کی ولایت حاصل ہوگی. تو اب ہم نے اسی علت کی بنیاد پر بچی میں بھی حکم کو ثابت کر دیا یا نہیں کر دیا؟ لیکن دیکھو بھائی جناب والا، جو حکم مقیس علیہ میں پایا جا رہا ہے اور وہ حکم جو مقیس میں پایا جا رہا ہے، یعنی کہ مقیس علیہ کیا ہے یہاں پر؟ بچہ. اور مقیس کیا ہے یہاں پر؟ بچی. دونوں میں حکم پائے گا نہیں پائے گا؟ کیا ہے وہ حکم؟ اب نکاح کرانے کی ولایت. کیا؟ نکاح کرانے کی ولایت، یہی تو حکم ہے. تو دیکھو دونوں کے اندر جو حکم پایا جا رہا ہے، دونوں کی نوعیت، دونوں کی کنڈیشن ایک ہے یا نہیں؟ تو یہ کون سے قیاس کی مثال ہوئی؟ اتحاد فی النوع کی مثال. کہتے ہیں مثال الاتحاد فی النوع، اتحاد فی النوع کی مثال ما قلنا، وہ ہے جو ہم بیان کرتے ہیں کہ ان الصغر علت لولایت الانکاح فی حق الغلام، کہ صغر یہ علت ہے نکاح کرانے کی ولایت کے لیے. کس کے حق میں؟ لڑکے کے حق میں، نابالغ لڑکے کے حق میں. فیثبت ولایت الانکاح، تو اب جناب والا نکاح کرانے کی ولایت ثابت ہوگی لڑکی کے حق میں بھی. لوجود علت فیہا، لڑکی میں بھی علت کے پائے جانے کی وجہ سے. وبہ یثبت الحکم فی السیب الصغیرۃ، اور جناب والا اسی کے ذریعے سے حکم ثابت ہوگا سیب صغیرہ میں. سیب صغیرہ کس کو کہتے ہیں؟
سیب جناب والا اس کو کہتے ہیں کہ جس کا پردہ بکارت زائل ہو گیا ہو، پردہ بکارت زائل ہو گیا ہو. اب سمجھے چاہے کھیل کودنے کی وجہ سے ہوا ہو چاہے کسی اور وجہ سے ہوا ہو، پردہ بکارت جس کا زائل ہو جائے اس کو کیا کہلاتا ہے؟ وہ کیا کہلاتا ہے؟ سیب. تو اب سیب جس کا پردہ بکارت زائل ہو گیا ہو. تو جس طریقے سے نابالغ بچی کے نکاح کرانے کے ولایت حاصل ہونے کی علت کیا صغر ہے، تو فرماتے ہیں اسی طریقے سے بچی کے جس کا پردہ بکارت زائل ہو گیا اس کے نکاح کرانے کی ولایت کی علت بھی کیا ہے؟ صغری ہے. وَبِهِ يَثْبُتُ الْحُكْمُ فِي الثَّيِّبِ الصَّغِيرَةِ، اور اسی کے ذریعے سے حکم ثابت ہوگا کس میں؟ سیب صغیرہ میں. تو یہاں صرف دکھانا یہ تھا کہ جو حکم مقیس علیہ میں پایا جا رہا ہے اور جو حکم مقیس میں پایا جا رہا ہے ان دونوں حکموں کی نوعیت کیا ہے؟ ایک ہے. وَكَذَلِكَ قُلْنَا الطَّوَافُ عِلَّةٌ سُقُوطِ نِجَاسَةِ السُّؤْرِ فِي سُؤْرِ الْحِرَّةِ فَيَتَعَدَّى الْحُكْمُ إِلَى سُؤْرِ سَوَاكِنِ الْبُيُوتِ لِوُجُودِ الْعِلَّةِ. ما قبل میں آپ نے جانا کہ بلی کا جھوٹا جناب والا پاک ہے یا ناپاک؟ بلی کا جھوٹا پاک ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر بلی کا جھوٹا ناپاک قرار دے دیا جائے تو انسان حرج میں مبتلا ہو جائے گا. تو اس حرج کو ختم کر دیا کس وجہ سے؟ کثرت طواف کی بنیاد پر. تو کثرت طواف کیا بنا؟ یہ علت بنا. کائے کے لیے؟ بلی کے جھوٹے کی نجاست کو ساقط کرنے کے لیے. بلی کے جھوٹے کی نجاست کو ساقط کرنے کے لیے کیا بنا؟ یہ علت بنا. کیا؟ کثرت طواف. اسی کو جناب والا یہی کثرت طواف جب گھر میں رہنے والے دیگر جانوروں میں پایا گیا، چڑیا میں پایا گیا، چھپکلی میں پایا گیا یا اور چیزوں میں پایا گیا، کیا؟ کثرت طواف. تو ہم نے یہی حکم کیا کر دیا؟ ثابت کر دیا کہ اب چڑیا کا جھوٹا بھی ناپاک نہیں ہے، چھپکلی کا جھوٹا بھی ناپاک نہیں ہے، سانپ کا جھوٹا بھی ناپاک نہیں ہے. علت کیا ہے؟ کثرت طواف. یہ بھی وہ جانور ہیں جو کثرت سے گھر میں چکر لگاتے رہتے ہیں. لیکن دیکھو جناب والا جو حکم ہم نے ثابت کیا ہے کس میں؟ بلی کے، یعنی کہ بلی کا جھوٹا پاک ہے یعنی ناپاک نہیں ہے. علت کیا ہے؟ کثرت طواف. اسی طریقے سے ہم نے کہہ دیا کہ گھر میں دیگر جانور جو رہتے ہیں ان کا بھی جھوٹا ناپاک نہیں ہے، ان کا بھی جھوٹا ناپاک نہیں ہے. تو دیکھو یہاں پر جناب والا دونوں میں ہم نے جو حکم ثابت کیا ان دونوں حکموں کی نوعیت کیا ہے؟ ایک ہی ہے. وہ بھی جھوٹے سے تعلق رکھتا ہے حکم، اور یہاں یہ بھی جھوٹے سے تعلق رکھتا ہے دونوں میں. ارے وہاں بھی بلی کے جھوٹے سے متعلق گفتگو ہے اور یہاں پر بھی چھپکلی اور دیگر چیزوں کے متعلق جو کیا ہے؟ جھوٹے سے گفتگو ہے. تو دونوں کی نوعیت ایک ہوئی یا نہیں ہوئی؟ وَكَذَلِكَ قُلْنَا الطَّوَّافُ عِلَّةُ سُقُوطِ نِجَاسَةِ السُّؤْرِ فِي سُؤْرِ الْحِرَّةِ. اسی طریقے سے ہم نے کہا کہ طواف یہ علت ہے بلی کیا؟ جھوٹے کی نجاست کو ساقط کرنے کی علت ہے فی سؤر الحرتی، بلی کے جھوٹے میں. فیتعدی الحکم، تو اب حکم متعدی ہوگا الی سؤر سواکن البیوت، گھر میں رہنے والے جو گھر میں رہنے والے دیگر جانور ہیں ان کے جھوٹے کی جانب، لوجود العلت، اس علت کے پائے جانے کی وجہ سے. وبلوغ الغلام عن عقل علت زوال ولایت الانکاح فیزول الولایت عن الجاریۃ بحکم هذه العلت. فرماتے ہیں کہ ما قبل میں ابھی آپ نے ملاحظہ کیا کہ بچے کا بالغ ہو جانا یہ علت ہے کائے کا؟ باپ کی ولایت کے زائل ہونے. باپ کی ولایت کے زائل ہونے کی علت کیا ہے؟ بچے کا بالغ ہو جانا. یہی جناب والا کس میں پائی گئی؟ یہی علت پائی گئی بچی میں. جب بچی کیا ہو گئی؟ بالغ ہو گئی. تو اب ہم نے یہ حکم لگا دیا اسی علت کے پائے جانے کی وجہ سے کہ اب باپ کی ولایت بچی میں بھی کیا ہو گئی؟ ختم ہو گئی، زائل ہو گئی. تو دیکھو دونوں جگہ ولایت زائل ہو رہی یا نہیں ہو رہی ہے؟ تو ولایت کا زائل ہونا دونوں کی نوعیت ایک ہوئی یا نہیں ہوئی؟ تو
تو یہاں پر دیکھو جو حکم مقیس علیہ میں ہے اور جو حکم مقیس میں ہے، دونوں حکموں کی نوعیت کیا ہے؟ ایک ہے۔ اس لیے یہ دونوں مثال، یہ جتنے بھی مثالیں ابھی تک پیش کی گئیں یہ اس قیاس کی تھیں کہ جہاں پر کیا ہے دونوں حکموں میں نوعیت یا دونوں حکموں کی نوعیت کیا ہے؟ ایک ہے۔ یعنی کہ آپ یہ کہہ لیجئے ان قیاس کی مثالیں ہیں کہ جہاں پر اتحاد فی النوع پایا جاتا ہے۔ وَبُلُوغُ الْغُلَامِ، اور لڑکے کا بالغ ہونا، عن عقل، عقل کے ذریعے سے، علت و زوالی ولایت الانکاح، یہ نکاح کرانے کی ولایت کے زائل ہونے کی علت ہے۔ فیزول الولایت عن الجاریتی، تو اب جناب والا لڑکی میں بھی یہ ولایت زائل ہو جائے گی بحکم حاضر علتی، اسی علت کے حکم کی وجہ سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔